مطالبہ تھا اس لیے میں آیا. تو پہلی بات، ہم کیوں نکلے؟ کیوں جی؟ کون بتائے گا؟ خوشی کا سودا. ہم کیوں نکلے؟ سیکھ لے بات. کیسی پیاری بات کی ہمارے بھائی نے کہ وہ محنت جس محنت سے پورا دین زندہ ہوگا، اس محنت کو سیکھنے کے لیے نکلے ہیں. جو بھائی نے بات فرمائی ہے آپ ذرا دوہرا دیں. ایسی پیاری بات کی سزا دے. غیر نے نا سازش کی ہے بھائی صاحب، بہت بڑی یہ سازش ہوئی ہے کہ دنیا تو ملے گی محنت کے ساتھ، دین ملے گا دعا کے ساتھ. دین کس سے ملے گا؟ یہ سازش ہوئی ہے. غیر محسوس انداز کے اندر یہ سازش ہوئی ہے. اس نے ہم سب کا ذہن، ذوق، جذبہ یہ بنا دیا کہ دنیا تو ملے گی محنت کے ساتھ، دنیا تو ملے گی محنت کے ساتھ، دین ملے گا دعا کے ساتھ، دین ملے گا دعا کے ساتھ. ایک بھائی مجھے کہنے لگے کہ اپنا، میں کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ نا دکان پر جا رہا ہوں. میں کہا اچھا، بہت اچھا. تو میں نے کہا وہ نمازوں کا کیا حال ہے؟ کہتے دعا کر دینا. تو میں نے کہا، میں نے ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا آج تیری دکان کے لیے ہی نا دعا کر دے. کہتا نہیں نہیں نہیں، وہ تو دکان پر تو جانا ہی پڑے گا، دکان پر تو جانا ہی پڑے گا. ایک ہے زمین، ایک ہے زمین کی محنت. ایک ہے دکان، ایک ہے دکان کی محنت. ایک ہے دین، ایک ہے دین کی محنت. دکان اور دکان کی محنت یہ تو سب کی سمجھ کے اندر ہے، لیکن دین اور دین کی محنت اللہ کرے یہ ہماری سمجھ میں آ جائے. یہ شہزادہ بھی آپ کے ساتھ ہے؟ کس کا بیٹا ہے؟ اچھا، کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ محمد انس. محمد انس. پڑھتے ہو؟ کیا پڑھ رہے ہو؟ میں اسکول بھی پڑھ رہا ہوں، مدرسہ بھی پڑھ رہا ہوں. اسکول میں کون سی کلاس میں آپ؟ میٹرک میں. میٹرک میں. اچھا. ایک ہے دین اور ایک ہے دین کی محنت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شاہد صاحب آپ خیریت سے جی؟ سے ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کتنی باتیں ہوئی پیارے؟ 3 باتیں. ایک ہے زمین، ایک ہے زمین کی محنت. آپ بھی بولو نس. ایک ہے زمین، ایک ہے زمین کی محنت. ایک ہے دکان، ایک ہے دکان کی محنت. ایک ہے دین، ایک ہے دین کی محنت. زمین اور زمین کی محنت یہ تو سب کی سمجھ کے اندر. زمین ہے ایک مربع. آپ کے ہاں ایکڑ چلتے ہیں نا؟ ایکڑ چلتا ہے نا؟ ہاں. 10 ایکڑ رقبہ ہے. اب وہ گھر بیٹھے کیا نعرہ لگا رہے؟ 10 ایکڑ رقبہ زندہ آباد. سچی بتاؤ، آم کی فصل یا کیلے کی فصل نکلے گی وہاں سے؟ کیوں ہے سر؟ 10 ایکڑ رقبہ ہے لیکن نعرہ لگا رہا ہے زندہ آباد. انس نکلے گی اس میں سے کیلے کی فصل یا آم کی فصل؟ نہیں نکلے گی. اسی طرح دکان تو ہے 24 گھنٹہ گھر کے اندر، مال بھی خوب ہے، شٹر ڈاؤن ہے، 4-4 انچ کے بڑے تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن نعرہ لگا رہا ہے کیا؟ 24 گھنٹہ گھر میں دکان زندہ آباد. 24 گھنٹہ گھر میں دکان زندہ آباد. دکان کا نفع مل جائے گا جی؟ نہیں ملے گا. اسی طرح ایک ہے دین، ایک ہے دین کی محنت. ہم کیا کرتے ہیں؟ دین اسلام زندہ آباد، دین اسلام زندہ آباد. دین اسلام کا نفع مل جائے گا؟ وہ تو ایک محنت ہے. وہ کیا ہے بھائی؟ وہ محنت ہے کیا کہ کلمہ طیبہ والی زندگی ذات میں آئے اور کلمہ طیبہ والی زندگی کائنات میں آئے. غیر نے یہ سازش کی ہے اور غیر محسوس انداز میں یہ سازش کی ہے کہ
دنیا تو ملے گی محنت کے ساتھ، دین ملے گا دعا کے ساتھ۔ کر سب ہم دعا بھی مانگتے پتہ کس طرح، یا اللہ ہمیں نہ دیکھ، امام الانبیاء کو دیکھ۔ اس کا ترجمہ حج سے پتہ کیا ہے؟ اللہ جی فرما رہے کہ جیسے تمہارے جسم سے نکلنے والے اعمال ہوں گے ویسے اوپر سے حالات آئیں گے۔ اب ہم اللہ جی کو کیا چکر دے رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یا اللہ میں نے تو اپنے جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک نہیں کرنے۔ ہاں اللہ آپ نے اگر حالات ٹھیک کرنے ہیں نا تو حضور علیہ السلام کو دیکھ کر حالات کو ٹھیک کر دیں۔ اللہ جی بھی آگے سے فرما رہے ہیں کیا تم مجھے میرا نبی دکھاتے ہو تو تم خود کیوں نہیں میرے نبی کو دیکھ لیتے؟ کیسے جی حافظ ہے آپ کی جماعت میں کوئی؟ سارے نا اللہ ہی حافظ ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ جی فرما رہے کہ میں تو ہر آن ہر گھڑی اپنے نبی کو گفٹ، پارسل، TCS، ایزی لوڈ، درود پاک کو مسلسل بھیج رہا ہوں۔ بھولے ہو تو وہ تم ہی بھولے، بھولے ہو تو وہ تم ہی بھولے۔ بھائیو دوستو اور بزرگوں، بات کے پیچھے ہمیشہ ذات کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ بات کس ذات کی۔ اگر ذات اہم ہے تو اس کی بات بھی اہم ہے، اگر ذات کی وقت کوئی نہیں تو بات کی بھی وقت کوئی نہیں۔ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مکہ المکرمہ کے اندر اللہ کی ذات کو نہ منواتے تو کبھی بھی مدینہ منورہ کے اندر صحابہ سے اللہ کی بات کو نہ منوا سکتے۔ ذات کا ماننا پہلے ہے، بات کا ماننا بعد کے اندر ہے۔ اسی لیے صحابہ کا قول ہے کہ سب سے پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات کو ماننا۔ اور قرآن کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی بات کو ماننا۔ ایمان کسے کہتے ہیں بھیا؟ اور قرآن کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی بات کو ماننا۔ بات کے پیچھے ہمیشہ ذات کو دیکھا۔ نبی علیہ السلام نے اس وقت کے لوگوں کو یہ بات فرمائی، لوگوں غلط نہ دیکھو، غلط نہ سوچو، غلط نہ سنو، غلط نہ بولو، غلط چل کے مت جاؤ۔ تو کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اور امام الانبیاء کے درمیان 610 سال کا فاصلہ ہے، لوگ اللہ جی کو بھول چکے تھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ ان باتوں سے ہمیں منع کرنے والا کون ہے؟ تو ان کو امام الانبیاء نے تعارف کروایا کہ وہ اللہ جی کی ذات ہے۔ لوگ پوچھیں کون اللہ؟ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ یہاں پر پھر امام الانبیاء نے لوگوں کو اللہ جی کا تعارف کروایا کہ وہ اللہ جس نے آسمان کو بنایا، وہ اللہ جس نے زمین کو بنایا، وہ اللہ جس نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، وہ اللہ جس نے اماں حوا سلام اللہ علیہا کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، وہ اللہ جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ رکھ کے دکھایا، وہ اللہ جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر زندہ رکھ کے دکھایا، وہ اللہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈی کیا، وہ اللہ جس نے اسماعیل علیہ السلام کے لیے چھری کو کھنڈی کیا۔ وہ اللہ بڑی طاقت والا ہے، وہ اللہ جس کی کرسی عرش پر ہے، وہ اللہ جس کی پکڑ فرش پر ہے، وہ اللہ جس نے نمرود کو 40 لاکھ فوج کے ہوتے ہوئے جوتے مروا کے مار کے دکھایا، وہ اللہ جس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مکڑی سے جالا تلوا کر کبوتری سے انڈے دلوا کر حفاظت کر کے دکھلایا۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ بڑی طاقت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے لیے کوئی مجبوری نہیں، اللہ وہ ذات ہے جس کے لیے کوئی بات ضروری نہیں۔ وہ اللہ
جس نے سراقہ کے گھوڑے کو ٹانگوں سمیت زمین کے اندر دھنسا کے دکھایا، وہ اللہ جس نے صحابہ کے گھوڑوں کو پانی کے اوپر چلا کے دکھایا، سبحان اللہ. وہ اللہ بڑی طاقت والا. کیونکہ ہم نے اللہ جی کے بڑے ہونے کے بول بولے نہیں ہے نا، تسبیح نکال کے نا ہر دانے پر اللہ جی کے بول کا، بڑے ہونے کا بول بولو، دیکھو ایمان کیسے جمپ کرتا ہے. تو بات کے پیچھے ذات کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ بات کس ذات پاک کی. مثال کے طور پر وزیر اعظم پاکستان یوں اعلان کرے کہ کل پاکستان کے سارے اسکول بند رہیں گے تو بلا استثناء سارے اسکول بند ہو جائیں گے. لیکن ہمارے اسی ایریے کا کوئی پرائیویٹ اسکول کا پی ایم یہ اعلان کرے کل یہ میرا اسکول بند رہے گا، تو ہو سکتا ہے پریپ کا بچہ بھی چھٹی نہ کرے. کیوں؟ کہ بات کے پیچھے ذات کو دیکھا جا رہا ہے کہ ذات اہم ہے، اس لیے اس کی بات اہم ہے. ذات کی وقت کوئی نہیں، اس لیے اس کی بات کی وقت کوئی نہیں. ایگریکلچر یونیورسٹی ہمارے یہاں فیصل آباد میں، تو پھولوں کی نمائش لگی، ہم دیکھنے کے لیے گئے تو ڈھول کی تھاپ تھی اور سینکڑوں لرزتے تھرکتے بچے بچیوں کے جسم تھے. تو ہم پھولوں کی نمائش دیکھ رہے تھے، اتنی دیر میں عصر کی آذان مسجد کے مینارے سے بلند ہوئی. نہ تو ڈھول کی تھاپ بند ہوئی، نہ لرزتے تھرکتے جسم بند ہوئے. خیر ہم مسجد چلے گئے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کر واپس آئے، وہی ڈھول کی تھاپ تھی، وہی لرزتے تھرکتے جسم تھے. اتنی دیر میں ایک کالے سیاہ رنگ کی لمبی چوڑی گاڑی آ کر کھڑی ہوئی، اس میں سے ایک صاحب باہر نکلے، ان کو دیکھتے ہی ڈھول کی تھاپ بھی بند ہو گئی، لرزتے تھرکتے جسم بھی بند ہو گئی. میں نے ایک نوجوان سے پوچھا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہنے لگا جی یہ وی سی صاحب ہیں، اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں. میں نے کہا اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تو نے میرا مسئلہ حل کر دیا. کہتا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا ذات کی اہمیت آئی تو اس کی بات کی بھی اہمیت آئی. میں نے کہا آذان بھی تو اللہ کی ایک بات تھی نا، بات کی اہمیت کیوں نہ آئی کہ دل کے اندر اللہ کی ذات کی اہمیت ہو. بھائیو دوستو بزرگوں، تبلیغ کے اندر یہ ایک رونا ہے، رویا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات کو دل کے اندر لائیں. کس کے اندر لائیں بھائی؟ گندم کا بیج بڑا ہی اعلیٰ ہے، آپ نے یہاں کارپیٹ پہ پھینک دیا، سچی بتاؤ اس کا نفع ملے گا؟ نہیں ملے گا. گندم کا بیج بڑا ہی اعلیٰ ہے، آپ نے کھیت میں جا کر ہل چلایا، ڈھیلوں کو توڑا اور پھر گہرا ہل چلایا اور پھر گندم کی بیج کا وہ گندم کا جو بیج ہے وہ آپ نے پھینکا، تو جتنے پانی کی ضرورت تھی وہ پانی آپ نے لگایا، اللہ کی ذات کا فضل شامل حال ہوا، فصل نکل آئی. اسی طرح بیج تو بڑا ہی اعلیٰ ہے، صحیح دیکھو بیج تو بڑا ہی اعلیٰ ہے، سچ بولو بیج تو بڑا ہی اعلیٰ ہے، صحیح سنو بیج تو بڑا ہی اعلیٰ ہے، مثبت سوچو بیج تو بڑا ہی اعلیٰ ہے، لین دین صحیح کرو، بیج تو بڑا ہی اعلیٰ ہے کہ چل کے پاؤں صحیح جگہ پر جائے. لیکن کیا کریں، دل کی زمین بنجر ہو چکی، دل کی زمین بنجر ہو چکی. اب حل کیا ہے؟ جب تک اللہ جی کا بڑا ہونا دل کے اندر نہیں آئے گا، خدا کی قسم آنکھ کا دیکھنا ٹھیک نہیں ہوگا، زبان کا بول ٹھیک نہیں ہوگا، کان کا سننا ٹھیک نہیں ہوگا، دماغ کی سوچ ٹھیک نہیں ہوگی، ہاتھ کا لین دین ٹھیک نہیں ہوگا، پاؤں کا چل کے جانا ٹھیک نہیں. تبلیغ ایک کام ہے، اس کے اندر یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ اللہ جی کی ذات کو دل کے اندر لے کر. حضور علیہ السلام جس معاشرے میں تشریف لائے وہاں پر یہ بات چل رہی تھی کہ خاقان چین بہت بڑا ہے، مقوقس بہت بڑا ہے، نجاشی بہت بڑا ہے، کسرا بہت بڑا ہے، کیسر بہت بڑا ہے. حضور علیہ السلام نے آ کر فرمایا نہیں نہیں لوگوں، صرف اللہ بڑا. بے شک
کون بڑا ہے؟ اللہ اللہ بڑا۔ اب لوگوں نے جب سنا کہ یار اللہ اتنا بڑا ہے، خاقان چین بہت ہی چھوٹا ہے، مقوقس بہت ہی چھوٹا ہے، کیسر کسرا بہت ہی چھوٹے، تو لوگوں نے کہا ہمیں ان سے تعلق نہیں بنانا ہے، ہمیں اللہ جی کی ذات سے تعلق بنانا ہے۔ مجھے بیٹے کی ضرورت ہے، مجھے اپنے اللہ سے تعلق بنانا ہے۔ میں بیمار ہوں، مجھے صحت کی ضرورت ہے، میں نے اپنے اللہ جی سے تعلق بنا کر اللہ جی سے لینا ہے۔ سر پر قرضہ ہے، قرضہ ختم ہو، مجھے اپنے اللہ جی سے تعلق بنا کر اس مسئلے کو حل کروانا ہے۔ صحابہ یہ راز کی بات سمجھ لیں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے، ہم دنیا میں کیوں آئے، کہ کلمہ طیبہ والی زندگی ذات میں آئے اور کلمہ طیبہ والی زندگی کائنات میں آئے۔ تو اس کو وجود میں لانے کے لیے سارے ہی تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بس آخری بات، تبلیغ میں چلنا کس کا آسان ہے؟ جو اس بات کا مذاکرہ اپنی ذات کے ساتھ کرتا رہے گا کہ اس مشقت والے موسم میں میں کیوں نکلا ہوں، اور اپنے آپ کو کہے اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے۔ تشکیل کا مقام میری چاہت کا نہیں ہے، میں پھر بھی وہاں آ گیا ہوں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے۔ تشکیل کے مقام پر سہولیات تو دور کی بات، ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی، لیکن پھر بھی میں آ گیا ہوں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جماعت میں چلتے ہوئے اس بھائی کے ساتھ میرا مزاج ملتا ہی نہیں ہے، میں پھر بھی اس کے ساتھ چل رہا ہوں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کھانا میرے مزاج کا نہیں بنا، پھر بھی میں کھا رہا ہوں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ میرے دوستو، اگر چلنا ہے نا تبلیغ کے اندر، تو کسی بھی تبلیغ والے کو دیکھ کر تبلیغ میں نہ چلنا۔ ہاں، کیوں؟ کہ وہ بھی انسان ہے، اس سے غلطی کا ہونا 100% نہیں، 1,00,000% ممکن ہے۔ تبلیغ میں چلنا ہے تو صرف سیدنا محمد رسول اللہ صلی سے اللہ دیکھ کر علیہ چلنا۔ وسلم۔ ہاں، پھر موت تک چلتے رہو۔ سب نے نیت کر لی نا جی؟ انشاءاللہ۔ اللہ حضرات کو جزائے خیر عطا